ٹھیک. اچھا اب ذرا تھوڑا سا اس کو مزید اسپیسیفک کر دیتے ہیں برائٹ صاحب. میں کیونکہ آپ کا کالم بھی دیکھ رہا تھا, یہ جتنی بھی ڈپلومیٹک کیپٹل ہم نے لیا ہے, ہم نے پچھلے سال سے دیکھیے وہ مارکہ حق ہوا, اس کے بعد بے شمار ریکگنیشن, بے شمار شہرت پاکستان کی فوجی قیادت کو ملی, شہباز شریف صاحب کو ملی, اور ان پرٹیکولر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو ملی. کچھ لوگ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے انگریزی میں جس طرح کہتے ہیں ایوری تھنگ فالز انٹو اٹس پلیس, تو فیلڈ مارشل صاحب کے لیے بھی یہی صورتحال ہے کہ وہ ان کو اب ایک دفعہ پھر بہت ان کی پاپولیرٹی میں ایک بہت بڑی اسپائک آئی ہے. یہ جو یہاں ایک انسرٹنٹی کی فضا تھی اور یہاں ایک ملک کے اندر ایک سیاسی تنازع یا جو بھی سلسلہ چل رہا تھا, کیا اس کی ریلیونس فار دا ٹائم بینگ ختم ہوئی ہے, یا آپ کو لگتے ہیں کہ نہیں جو بھی نیریٹو تھا فرام دی اپوزٹ سائڈ وہ اب ختم پٹ چکا ہے؟ نہیں, جو فیلڈ مارشل اور جو ان کے بارے میں نیگیٹیوٹی تھی نا, وہ تو میرا خیال ہے پٹ چکی ہے مکمل. اب کویسچن یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ جو فضا ہوتی ہے نا کسی بھی فتح کی, کسی بھی خوشی کی, یہ زیادہ سے زیادہ 3 مہینے چلتی ہے. پھر وہ ہارڈ ریئلٹیز آ جاتی ہیں کہ کیا تیل مہنگا ہے, پیٹرول سستا ہے, جو ہے گھی کیسا ہے, مہنگائی کیا ہے, پھر پالیٹکس بھی جو ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے. تو کویسچن یہ ہے کہ اگر تو ہم اس وقت اپنی رسپیکٹ کا کیپٹل ہے, ڈپلومیٹک رسپیکٹ ہے یا ویلیو ہے, اس میں سے کوئی معاشی اور پھر ایک دور رس جو ہے وہ فوائد لے لیتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی پھر اس وقت جو عمران خان یا پی ٹی آئی کا جو نیریٹو تھا اس وقت ویکسٹ پوزیشن پہ ہے. اور اگر اس ویکسٹ پوزیشن کے مقابلے میں کوئی اسٹرانگسٹ پوزیشن آئے گی تو ڈیفینیٹلی پھر اس کو یہ ڈیمیج ہوگا مزید. اور یہ وہ ٹائم ہے کہ جس میں ایک اسٹرانگسٹ اگر کوئی نیریٹو آ جائے یا اسٹرانگسٹ اس کے مقابلے میں آپشن آ جائے, تو جب آپ ویکسٹ ہوتے ہیں تو وہ لمحہ بہت کمزوری کا ہوتا ہے. تو لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کے پاس مارکہ حق کے پاس بھی وقت آیا تھا, اور بھی 2-3 دفعہ ان کے پاس ٹائم آیا ہے, لیکن گورنمنٹ اور پالیٹکس جو ہے وہ ان کے اندر ایک جو کہتے ہیں نا کہ سنک ہو کے ایک نیریٹو نہیں بن سکا. اور اس وقت بھی میرا خیال ہے کہ جو فیلڈ مارشل اور پھر ظاہر ہے پولیٹیکل گورنمنٹ جو بھی آج کل کی ہے, اس کو جو سٹیٹس ملا ہے پاکستان میں 70 سال میں نہیں ملا. سب کے منہ تو بند ہو گئے, لیکن ایک دفعہ منہ بند ہو کے آپ متحیر کر دیتے ہیں, لوگوں کو حیران کر دیتے ہیں, چپ کروا دیتے ہیں, لیکن اگر آپ ہی نہ بولیں تو پھر لوگ بھی نہیں بولتے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے, اس سے ایک پولیٹیکل نیریٹو بھی اور ملک کے لیے بھی جو ہے وہ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ سامنے لائیں اور پالیٹکس کو بھی ٹھیک کریں. پولیٹیکل جو کنفرنٹیشن ہے اور جو کانفلکٹ ہے وہ بھی جب دوسرا فریق ویکسٹ ہو تو اچھا معاہدہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو اس وقت میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی ویکسٹ پوزیشن پہ ہے, تو اس وقت اگر ان کے ساتھ بھی مذاکرات کیے جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو اچھی ڈیل مل سکتی ہے. لیکن جب پھر وہ مظاہرے کر رہے ہوتے ہیں, جب ان کو یہ توقع ہوتی ہے کہ کل بندے بہت نکل آئیں گے, تو پھر وہ اسٹرانگسٹ پوزیشن پہ چلے جاتے ہیں. تو دنیا میں اصول تو یہی ہے, یہی اب اس وقت ایران اور امریکہ میں ہے کہ امریکہ معاہدہ کرنے سے پہلے ایران کو اور دبانا چاہتا ہے, اور ایران کا خیال ہے کہ ہم کیوں دبے جب ابنائے ہرمز جو ہے ہمارے کنٹرول میں ہے. تو دونوں فریق صلح سے پہلے ایک آخری جو طاقت ہوتی ہے کہ ہم کمزور ہو کے مذاکرات کی میز پہ نہیں جائیں گے, اس سچویشن میں ہے. لیکن اتفاق سے تحریک انصاف اس وقت بین الاقوامی حالات اور اندرونی حالات کی وجہ سے ویکسٹ پوزیشن پہ چلی گئی ہے اپنے نیریٹو میں ناکامی کی وجہ سے. تو یہ ایک اچھا موقع ہے, اپنا گورنمنٹ اپنا نیریٹو اور جو مقتدرہ ہے اپنا نیریٹو بھی لائے, دور رس پالیسیاں بھی لائے, اور اگر کوئی راستہ نکل سکتا ہے تو وہ بھی نکالیں. اچھا سر, یہ آپ آبویسلی بڑا ڈیٹیل میں آپ نے بتایا, بٹ 2 سوال ہیں میرے. ایک تو آپ کے کالم کے اندر ہی تھا, اس کی میں اس پہ ضرور آنا چاہوں گا, لیکن ایک بات, کیا ایک ہوتا ہے نا کہ سلور لائننگ نظر آ رہی ہوتی ہے کسی جماعت کو بھی کہ کوئی اپرچونٹی ہے, ایک اپرچون ٹائم ہے, اس میں کچھ کر لیا جائے.
آپ نے درست کہا کہ پھر ملک کے اندر بھی ایک مذاکراتی عمل چلنا چاہیے، آئیڈیلی تو بہت کچھ ہونا چاہیے، لیکن اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسی خواہش ہے. لیکن کیا تحریک انصاف کو زیادہ ایکٹیولی کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ وہ خود کو اپنی پوزیشن کو بہتر کرے؟ کیونکہ جو لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو تو پھر بڑی ٹرولنگ ہوتی ہے ان کی سوشل میڈیا سے. تو کیا یہ سلور لائننگ باقیوں کو نظر آ رہی ہے، تحریک انصاف کو نظر نہیں آ رہی؟ نہیں دیکھیں، تحریک انصاف کا المیہ یہ ہو گیا کہ جو پاکستان کی جو گراؤنڈ سچویشن ہے نا اس سے کٹے ہوئے ہیں. سارے یوٹیوبرز ہیں جو اس وقت لائن دے رہے ہیں اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت یہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ لوگ جڑ گئے ہیں اس ڈپلومیسی کی وجہ سے اور اس پاکستان کے مقام کی وجہ سے. ٹھیک ہے سیاست بھی ہوگی لیکن کئی دفعہ سیاست غیر متعلق ہو جاتی ہے. اس وقت سیاست غیر متعلق ہے اور اس وقت کیڑے نکالنا یا آپ کا جہاز ٹیڑھا چل رہا تھا یا آپ چلتے ہوئے آپ لنگڑائے کیوں، یہ باتیں غیر اہم ہو چکی ہیں. اس وقت صرف یہی ہے کہ پاکستان کا رول کیا ہے اور پاکستان اس رول میں جو نیشنل اور انٹرنیشنل میپ پہ جو چمک رہا ہے اس کے بعد پاکستان کہاں کھڑا ہوگا. اس وقت سب لوگوں کی توجہ ادھر ہے. یہ نہیں ہے کہ عمران خان کل کب باہر آئے گا، اس وقت وہ کیا اندر ہو رہا ہے، تحریک انصاف کے اندر کیا لڑائیاں ہو رہی ہیں، علیمہ خان کس کو برا بلا کہہ رہی ہیں اور وہ دوسرے کیا جواب دے رہے ہیں. یہ اس وقت بحث کا موضوع نہیں ہے. ہاں یہ ایک سائیڈ کک کے طور پہ آپ بات کر سکتے ہیں لیکن یہ مین نیریٹو نہیں ہے اس وقت، جو کہ کئی سالوں تک حالانکہ وہ مین نیریٹو رہا ہے. تو وقت کی بات ہوتی ہے. یہ آپ کو پتہ ہے جنگیں نیریٹو بھی بدل دیتی ہیں، جنگیں جو ہے وہ خیالات بھی بدل دیتی ہیں اور بہادر ہواؤں کا رخ بھی بدل دیتے ہیں. بعض اوقات ان کا ایک جو قدم ہوتا ہے وہ ہزاروں قدموں پہ بھاری ہوتا ہے. ہوا ایک طرف کی آ رہی ہوتی ہے وہ دوسری طرف کی چلا دیتے ہیں. تو یہ ایسا لمحہ ہے. میں اس لمحے کو بالکل ایک مختلف طریقے سے دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. ٹورڈ دی اینڈ برائٹ صاحب آپ نے کہا کہ دفاع کے ذریعے معاشی استحکام کا فارمولہ، اب آبویسلی یہ بڑا انٹریگنگ ساؤنڈ کرتا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، بٹ آپ کو لگو کہ یہی سوال ہم بہت سے ہم یہاں پر کیا بھی جاتا ہے کہ یہ ہم نے سفارتی طور پر بڑی کامیابی حاصل کی ہے، دفاعی طور پر لاسٹ ایئر ہم نے جھنڈے گاڑ دیے ہیں، لیکن جو ڈیویڈنڈ ہے وہ نہیں آ رہا. آپ کے کالمز میں بھی آپ معیشت کے حوالے سے بڑا فوکس کرتے رہے کہ عام آدمی کو، اور اب بھی کرتے ہیں کہ عام آدمی کو وہ ڈیویڈنڈ نہیں ملا. بٹ کیا ود آل دس جو ہم نے اچیو کیا ہے، کیا کوئی معاشی ڈیویڈنڈ آپ کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے پاکستان کے لیے، عام پاکستانی کے لیے؟ جی یہاں پہ جو مجھے یہ نیریٹو استعمال کرنا پڑے گا کہ پاکستان کو جب بھی کچھ ملا ہے آپ کو بدقسمتی سے جنگوں سے اور پاکستان کی دفاعی طاقت سے ملا ہے. تو اگر آپ پوری پاکستان کی فوج کی تشکیل دیکھیں، پھر افغانستان وار دیکھیں، پھر یہ ابھی دیکھیں، تو پاکستان پہ ڈیفنس چونکہ ایکسٹرا آرڈنری طور پر باقی شعبوں سے اس نے بہتر پرفارم کیا ہے اور باقی شعبے اس طرح پرفارم نہیں کر سکے، تو اس لیے ڈیفنس کے راستے سے بھی بہت پاکستان کو امداد ملی ہے اور مضبوطی ملی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہی وہ راستہ ہو جو ہم اتنے 2-2.5 سال سے راستہ تلاش کر رہے تھے اور راستہ نہیں مل رہا تھا، اور جو ہی ہم نے سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کیا ہے، یہ وار ہوئی ہے، تو آپ کو پیسے بھی مل گئے، آپ کی فوج بھی وہاں چلی گئی اور آگے نئے کوئی ایونیوز بھی کھل جائیں، تو یہ تو ایک آپشن بہتر طور پر نظر تو آ رہی ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہے، پوٹینشیل کتنا ہے نہیں ہے، آگے کیا ہوگا مجھے نہیں پتا. لیکن ظاہر ہے ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے اور پہلے پازیٹیو سگنلز تو آنے شروع ہو گئے. جب آپ کا یو اے ای کی بجائے آپ کو سعودی عرب نے آپ کا بوجھ اٹھا لیا تو وہ تو ایک پازیٹیو چیز ہے. لیکن آگے کیا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کی معاشی ضروریات بہت زیادہ ہیں، خسارہ بہت زیادہ ہے، تو اس لیے ہمیں صرف ایک سورس پہ یا ایک چیز پہ گزارا نہیں ہو سکتا. تو وہ باقی کیا چیزیں ہیں یا باقی کیا آپشنز ہیں جن پہ ہم غور کر سکتے ہیں.